السلام. چینل کا نام ہے لرن ود عبداللہ. آج کا موضوع ہے شیطان یعنی ابلیس کی تاریخ. تو چلیے اس کے بعد پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. بالکل. اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک بہت ضروری ایک ڈسکلیمر دینا لازمی ہے. ہاں، وہ غیر جانبداری والی بات، رائٹ؟ جی بالکل. دیکھیں، آج ہم جس مواد کا ایک بہت ہی تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک خطاب پر مبنی ہے. اور اس سورس میں الہیات، تاریخ اور خاص طور پر عالمی سیاست کے حوالے سے کافی سخت اور متنازع دعوے کیے گئے ہیں. بالکل. اور ہمارا مقصد یہاں کسی بھی سیاسی یا مذہبی فریق کی طرفداری کرنا نہیں ہے، چاہے وہ دائیں بازو کے نظریات ہوں یا بائیں بازو کے. صحیح کہا. ہم نہ تو اس مواد کی تائید کر رہے ہیں اور نہ ہی تردید کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرنا ہے کہ اس اصل سورس میں کیا دلائل اور نظریات پیش کیے گئے ہیں. تاکہ سامعین کے لیے واضح ہو کہ ہم صرف ایک خلاصہ بیان کر رہے ہیں. تو چلیے اس معلومات کے سمندر کو ان پیک کرتے ہیں. سورس شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ سورس کے مطابق یہ کہانی زمین سے نہیں بلکہ آسمانوں سے شروع ہوتی ہے، یعنی شیطان کی اصل حقیقت سے، جس کا نام شروع میں عزازیل تھا. عزازیل؟ اچھا، تو وہ فرشتہ نہیں تھا؟ نہیں، اور یہی سورس کا ایک بہت بنیادی پوائنٹ ہے. وہ اصل میں ایک جن تھا، لیکن اس نے اتنی عبادت کی تھی اور اس کے پاس اتنا علم تھا کہ اسے فرشتوں کی صفوں میں شامل کر لیا گیا تھا. واہ، ایک طرح سے پروموشن مل گئی تھی اسے. ہاں، بالکل ایسا ہی سمجھ لیں. لیکن پھر جب اللہ نے مٹی سے بنے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا. اور یہیں سے بغاوت شروع ہوئی. لیکن سورس اس انکار کی اصل وجہ کیا بتاتا ہے؟ سورس بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے دو بڑی بیماریاں یا نفسیاتی وجوہات تھیں. ایک تو تکبر اور دوسرا حسد. تکبر کس بات کا؟ تکبر یہ کہ عزازیل کا ماننا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آگ تو ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. اچھا، اور انسان مٹی سے بنا؟ بالکل. وہ سمجھتا تھا کہ مٹی تو بوجھل ہے، نیچے پڑی رہتی ہے. تو اس نے سوچا کہ میں اس مٹی کی مخلوق سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور حسد اس بات کا تھا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ نے اپنا خلیفہ کیوں بنا دیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا، جیسے کسی کارپوریٹ کمپنی کا سب سے پرانا اور قابل ملازم ہو جسے اپنی قابلیت پر بہت غرور ہو. صحیح، بہت اچھی مثال ہے. اور پھر اچانک کمپنی کا مالک کسی نئے آنے والے بالکل جونیئر بندے کو اس کا باس بنا دے. اور وہ پرانا ملازم اس نئے باس کو ماننے سے صاف انکار کر دے اور غصے میں آ کر پوری کمپنی کو تباہ کرنے کی قسم کھا لے. پرفیکٹ انالوجی ہے. سورس کے مطابق عزازیل کا رد عمل بھی بالکل ایسا ہی تھا. اس نے اللہ سے باقاعدہ قیامت تک کی مہلت مانگ لی. مہلت؟ کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ انسانوں کو چاروں اطراف سے گمراہ کر سکے. اور سورس یہاں بتاتا ہے کہ اس نے صرف اکیلے یہ کام نہیں شروع کیا بلکہ اپنی ایک باقاعدہ تنظیم بنا لی. اچھا، تنظیم جنات کی؟ جنات کی تو ہے ہی، لیکن اس نے انسانوں میں سے بھی اپنے ایجنٹ بھرتی کر لیے. سورس اسے حزب الشیطان کہتا ہے، یعنی شیطان کی پارٹی. صحیح. تو یہاں سے پھر بات الہیات سے نکل کر انسانی تاریخ میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ سورس کے مطابق شیطان کو انسانوں میں سے اپنے کام کے لیے کچھ باقاعدہ گروہ چاہیے تھے. جی، اور یہاں سورس تاریخ کے کچھ مخصوص حصوں کا ذکر کرتا ہے. خاص طور پر وہ یہودی قوم کی طویل تاریخ پر ایک بہت گہری بحث کرتا ہے. ہاں، وہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے 1400 سال کے دور کی بات کرتا ہے نا؟ بالکل. سورس کا دعویٰ ہے کہ 1400 سال تک مسلسل انبیاء آنے کے باوجود اس قوم نے سورس کے نزدیک بہت نافرمانیاں کی. اور سورس تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے ان کے قتل کی بھی سازش کی تھی. ہاں، اور سورس یہاں اسلامی عقیدے اور انجیل برنباس کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جو شخص غدار تھا یعنی یہودا، اس کی شکل بدل کر اسے سولی دے دی گئی. لیکن ویٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سورس پوری کی پوری قوم کو ایک ہی کھانے میں فٹ کر رہا ہے؟ تاریخ میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. یہ ایک بہت اہم اور فطری سوال ہے.
لیکن سورس اس کا جواب ان کے خاص عقیدے سے دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسا عقیدہ؟ سورس کے مطابق ان کے اندر اجتماعی سطح پر ایک احساس برتری پیدا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو چوزن پیپل یا پیدائشی طور پر باقی انسانوں سے برتر مانتے تھے۔ اوہ، مطلب وہ باقی لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے؟ جی، وہ باقی سارے انسانوں کو جنہیں وہ گویم یا غیر یہودی کہتے ہیں، وہ انہیں کمتر مخلوق مانتے تھے، اور سورس استدلال کرتا ہے کہ اسی سوچ نے انہیں باقی انسانیت کا دشمن بنا دیا۔ یعنی وہ بالکل اسی تکبر کا شکار ہو گئے جس کا شکار ابلیس ہوا تھا۔ بالکل، اور پھر سورس بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے حملہ کر کے ان کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا میں بکھر گئے، جسے ڈائسپورا کہا جاتا ہے۔ صحیح، اور وہ دربدر ہو گئے۔ لیکن پھر گفتگو اس طرف مڑتی ہے کہ سورس کے مطابق انہوں نے دنیا میں اپنا غلبہ کیسے قائم کیا۔ جی، اور اس میں وہ ہسپانیہ یعنی اسپین کا دور بہت اہم ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں اسے یہودیوں کا ایک سنہری دور کہا گیا ہے۔ بالکل کہا گیا ہے، لیکن سورس کے مطابق اسی دور میں وہاں سے 2 بہت بڑی سازشیں شروع ہوئیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اچھا، وہ کون کون سی سازشیں تھیں؟ پہلی تو مسلمانوں کے اندر تھی۔ سورس کا دعویٰ ہے کہ عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص نے مسلمانوں میں شیعہ سنی تفریق کا بیج بویا۔ اوہ، مطلب اندرونی انتشار اور فرقہ واریت شروع کروائی۔ اور دوسری کیا تھی؟ دوسری سازش سورس کے مطابق عیسائیت کے اندر کی گئی تاکہ پوپ کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ انہوں نے پروٹسٹنٹ تحریک کو باقاعدہ فروغ دیا۔ ویٹ، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سورس مذہب اور معاشیات کو آپس میں کیسے جوڑ رہا ہے؟ پوپ اور پروٹسٹنٹزم کا پیسوں سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے سورس کے نزدیک۔ دیکھیں، جب تک پوپ کی حکومت تھی، عیسائیت میں سود لینا سختی سے منع تھا، مطلب حرام تھا۔ اچھا، تو جب پروٹسٹنٹ تحریک آئی تو کیا بدلا؟ سورس کہتا ہے کہ پروٹسٹنٹزم کے عروج کے ساتھ ہی پوپ کا زور ٹوٹ گیا اور سود کو مطلب قانونی اور مذہبی طور پر جائز قرار دلوا دیا گیا۔ واہ، تو پھر اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ سورس کے مطابق یہیں سے عالمی بینکنگ سسٹم پر قبضے کا کھیل شروع ہوا، اور سورس خاص طور پر روتھس چائلڈ جیسی فیملیز کا ذکر کرتا ہے۔ مطلب انہوں نے سود پر پیسے دے کر اپنا کام نکالا؟ بالکل، انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو قرض دیے اور آہستہ آہستہ پورے معاشی نظام پر غلبہ حاصل کر لیا سورس کے نظریے سے۔ تو پھر سورس اس گفتگو کو جدید عالمی سیاست کی طرف کیسے لاتا ہے؟ جی، سورس سلطنت عثمانیہ کے زوال کی بات کرتا ہے، اور پھر 1917 کا بیلفور ڈکلیریشن، جس کے بعد 1948 میں باقاعدہ اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ صحیح، لیکن سورس یہاں اسرائیل کے اندر کی ایک کشمکش کا بھی ذکر کرتا ہے نا؟ ہاں، سورس بتاتا ہے کہ وہاں اندرونی طور پر 2 بڑے دھڑے ہیں۔ ایک وہ جو سیکولر ہے، جو صرف معاشی غلبہ اور کنٹرول چاہتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرے وہ کٹر مذہبی لوگ ہیں جن کا ایجنڈا گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ گریٹر اسرائیل مطلب وہ اپنی سرحدیں پھیلانا چاہتے ہیں؟ جی، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر چاہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب تو سیدھا سا یہ ہوا نا کہ انہیں موجودہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو مکمل گرانا پڑے گا؟ بالکل، سورس کے مطابق ان کا حتمی ہدف یہی ہے، اور اسی ہدف کو ثابت کرنے کے لیے سورس 9/11 کے واقعات کا ذکر کرتا ہے، جو کہ بہت تہلکہ خیز دعویٰ ہے۔ ہاں، میں بھی حیران تھا یہ پڑھ کر۔ سورس 9/11 کو بھی ایسی عالمی سازش کا حصہ قرار دیتا ہے؟ جی، سورس کا دعویٰ ہے کہ یہ امریکہ کو استعمال کرنے کی ایک چال تھی تاکہ مشرق وسطیٰ اور افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو دبایا جا سکے۔ پاکستان کو کیوں؟ مطلب سورس پاکستان کو اس عالمی کھیل میں ٹارگٹ کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ سورس کے نزدیک پاکستان وہ واحد طاقت ہے جس سے انہیں مطلب اصل خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، ہماری ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے۔ بالکل، سورس کہتا ہے کہ پاکستان کی فوجی طاقت کی وجہ سے وہ اسے اپنے منصوبوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایکسٹریم تجزیہ ہے، اور پھر سورس اس ساری صورتحال کو ایک آخری جنگ کی طرف موڑ دیتا ہے، رائٹ؟
جی، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سورس بتاتا ہے کہ احادیث اور بائبل کے مطابق خاص طور پر بک آف ریویلیشن مشرق وسطی میں ایک آخری اور سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ جسے الملحمۃ العظمیٰ کہا جاتا ہے؟ ہاں، بائبل میں اسے آرمگیڈن کہتے ہیں اور اسلامی روایات میں الملحمات العظمیٰ، اور سورس کا ماننا ہے کہ آج دنیا کے جو بھی حالات ہیں وہ اسی آخری جنگ کی تیاری ہے۔ مطلب سورس کے نزدیک جو روزمرہ کی خبریں اور یہ جنگیں ہم دیکھتے ہیں یہ بکھرے ہوئے واقعات نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، سورس انہیں ایک باقاعدہ تسلسل میں دیکھتا ہے جس کی شروعات اسی دن ہو گئی تھی جب ابلیس نے تکبر کیا تھا۔ اور چاہے کوئی سورس کی اس سازشی اور تاریخی تھیوری سے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ضرور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، کہ آج کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے پیچھے صدیوں پرانے مذہبی اور تاریخی نظریات کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں۔ کیا واقعی ہماری موجودہ دنیا ماضی کے ان عقائد کے سائے میں چل رہی ہے؟ یہ سوچنے کا ایک بہت گہرا مقام ہے سننے والوں کے لیے، واقعی۔ خیر، آخر میں سامعین سے پوچھنا ہے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ اگر پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں، کامنٹ کریں اور بتائیں کہ اگلا پوڈ کاسٹ کس ٹاپک پر ہو، اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔